السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوستو، ساتھیو، ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز ساتھیو، اور خاص کر کے دعوی المجمع جو فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ پہ آن لائن دیکھنے والے ہمارے دینی ساتھیوں اور جو بعد میں ہماری نشست کو دیکھیں گے، ان کو ہماری طرف سے رمضان المبارک جو بابرکت مہینہ ہے، ہم اس بابرکت مہینے کی مبارکباد دیتے ہیں. دوستو، اس بابرکت مہینے میں ہم لوگ گھروں میں پھنس گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے میں شیاطین کو لاک ڈاؤن کرا دیتے ہیں، لیکن شیاطین سے پہلے اس رمضان المبارک مہینے میں انسانوں کو پھنسا دیا، انسانوں کو لاک ڈاؤن میں مبتلا کر دیا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تو ہمارے بہت سارے ساتھی جو آن لائن میں رہتے ہیں، فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ اکثر ہم سے رابطے میں رہتے ہیں کہ شیخ، چونکہ یہ فرصت ہے، خاص کر کے آپ لوگ آن لائن آئیے اور جو کچھ دینی سوالات ہیں ہماری طرف سے آپ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں. تو میں اپنی طرف سے یہ کوشش کیا، جو ہمارے دعوی المجمع میں فضیلت الشیخ محمد طیب حفظہ اللہ اردو زبان کے داعی ہے اور الحمدللہ بہت مشہور ہیں، کئی کتاب کے آپ مصنف ہیں، مؤلف بھی ہیں، مترجم بھی ہیں. تو شیخ کو میں نے یہ ریکویسٹ کیا کہ آپ آئیے اور جو ہمارے دینی بھائی ہیں، ان دینی بھائیوں کے جو سوالات ہیں آپ ان کی جوابات دینے کی کوشش کریں. تو میں ابھی زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے میں شیخ محترم محمد طیب حفظہ اللہ کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیے اور خاص کر کے رمضان المبارک مہینے کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہوئے 2-3 منٹ آپ اپنی بات کو رکھیں. اس کے بعد جو ہمارے دینی بھائیوں نے سوالات کی ہے ہم ان کی جوابات دینے کی کوشش کریں گے. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مشاہدین کرام، انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے عزیز گرامی فضیلت الشیخ منیر الاسلام الفیضی حفظہ اللہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور آپ بھائیوں کے اصرار پر اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. بلا شک علم دین حاصل کرنا اور دین کا تفقہ اور دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دین کی سمجھ اور دین کا تفقہ حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے. اور ساتھ ہی جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے معلوم کرو، اہل علم سے سوال کرو. بلا شک اور اسی طرح سے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کرتا ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے اور ارشادات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اتنا علم حاصل کرنا، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ہم کو اور آپ کو اللہ نے عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات و انسان کو، جن و انس کو محض اس لیے تخلیق بخشی ہے کہ وہ میری عبادت و بندگی کریں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب تک ہم عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اب عبادات میں شامل ہے نماز ہے، الصلاۃ ہے، الصیام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، الحج ہے. عبادات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، اعتقادیات کا مسئلہ ہو، ہر چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. خاص طور سے عبادت، جب تک کہ ہم کو عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو، کیونکہ وضو کس طرح سے کرنا چاہیے، نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، روزہ مثال کے طور پر رمضان کے حوالے سے چونکہ بات کرنی ہے، ہمارے عزیز نے بڑا مستحسن قدم اٹھایا ہے کہ بہت سارے لوگ جہالت میں مبتلا ہے. مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن دین کا علم حاصل کرتے نہیں، دین کا علم سیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے عبادت میں غلطیاں کرتے، عبادات کی ادائیگی میں غلطیاں کرتے. مثلا روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. اگر کتنے بھائی ایسے ہیں کہ بھول کر کھا لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا، روزہ باطل ہو گیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم سیکھیں. اور اس لیے کہ بغیر دین کا علم حاصل کیے بغیر اور دین کا علم سیکھے بغیر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت علی وجہ البصیرہ، یعنی پوری بصیرت کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم جب اللہ کے علم کے ساتھ ہم عبادت نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ ہماری عبادت اللہ کے یہاں درست نہیں سمجھی جائے گی اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں، بات کو طول نہ دیتے ہوئے، ہمارے وہ سارے بھائی جنہوں نے ہمارے عزیز سے درخواست کی کہ اس طرح کا کوئی پروگرام چلایا جائے، وہ سبھی قابل مبارکباد ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا کرے گا. جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو شخص جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین میں فقاہت نصیب فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جن بھائیوں نے ہمارے عزیز سے درخواست کی ہے وہ سب ماشاءاللہ نیک ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے پر، دین کی تفقہ اور دین کا علم سیکھنے کے ارادے پر، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو اسی مناسبت سے یہ سوالات اور جوابات کی مجلس منعقد کی گئی ہے آپ حضرات کے لیے، تاکہ آپ حضرات اپنے دینی سوالات کو ہمارے عزیز کو بھیجیں جو خاص طور سے رمضان سے متعلق ہیں. روزے کی مباحات، روزے کی مفسدات، روزے کی مکروہات، روزہ افطاری اور سحری کے کیا مسائل ہیں، اور پھر شب قدر، اور پھر اعتکاف، اور پھر عیدین کے احکام و مسائل. یہ اس طرح سے یا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں، تراویح، قیام وغیرہ سے متعلق جو اس رمضانیت سے متعلق جو سوال ہو سکتے ہیں، جتنے سوالات ہو سکتے ہیں، آپ انشاءاللہ ان سوالات کو ہمارے عزیز کے اکاؤنٹ پہ جو فیس بک نمبر ہے یا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ ارسال کریں. انشاءاللہ ہفتے میں ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2-3 روز بیٹھیں اور ہمارے عزیز بتلائیں گے پروگرام کی تفصیلات کیا ہے. اور اس طرح سے ہم آپ سے سبھی حضرات کو، سب سے پہلے آپ حضرات سبھی حضرات کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان کی خیرات اور برکات، رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب کرے اللہ تبارک و تعالی، اور ہمیں عبادت کرنے کا وہ صحیح عبادت کا جو طریقہ مشروع ہے، اس مشروع طریقے پر رمضان کا روزہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دیں. شیخ محترم، ابھی ہمارے پاس کچھ دینی بھائیوں نے سوالات ارسال کیے ہیں.
سوالات بہت سارے ہیں رمضان کے متعلق ہے اور غیر رمضان کے متعلق ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ہمارا مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک مہینہ، اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہے جانے میں انجانے میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو رمضان کو چھوڑ کر کے غیر رمضان ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور رمضان کے متعلق ہے ان کو لیا جائے. انشاءاللہ بعد میں ترتیب اگر ہمیں وقت ملے گا تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جواب دیتے رہیں گے، کوشش کریں گے. تو شیخ محترم ایک سوال ہے جو اکثر کیا ہم سے بھی کیے ہیں، خاص کر کے ہمارے کچھ دینی بھائی جو بنگلہ دیش سے اور انڈیا کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں بنگلہ زبان میں سوال کیے تھے، اور کچھ ہمارے پاکستان کے بھائی ہیں وہ سوال کیے تھے، خاص کر کے جو نگراں میں رہتے ہیں. یہ سوال انہوں نے کیا کہ کیا حالت صوم میں اگر کوئی دانت منجن یا ٹوتھ پیسٹ کولگیٹ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے تو اس سے کیا حرج ہے، کیا ہم اس کو چھوڑ دیں احتیاط کے طور پر، یا اگر کریں گے تو اس سے کیا روزہ کا کچھ نقصان ہوگا کہ نہیں؟ بلا شک ہمارے محترم نے اور پھر در حقیقت یہ ساتھیوں کی طرف سے یہ سوالات آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے شیخ اصل میں پیش کر رہے ہیں. پہلا سوال شیخ نے یہ کیا کہ مطلب دوران روزہ جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ کا یا منجن کا استعمال کرنا کیسا ہے، کیا روزے کی حالت میں منجن یا اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کے استعمال سے روزہ متاثر ہوگا یا نہیں. تو اس سلسلے میں علماء کا راجح جو قول ہے وہ یہ ہے، دیکھیے مسواک کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، اور چونکہ ٹوتھ پیسٹ یا اسی طرح منجن کرنے کا مقصد ہوتا ہے دانتوں کی صفائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت روزہ میں مسواک کرنا آپ سے بہت ثابت ہے، اور غیر رمضان میں بھی آپ مسواک کرتے تھے. لیکن یہ خاص طور سے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال یا منجن کا استعمال سوال ہے اس سے متعلق، تو اس کا بہترین اور اس سلسلے میں راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، اور اس کو رات کے لیے مؤخر کر دیا جائے، افطار کے بعد اس کو کیا جائے. احوط یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ دوران روزہ دن میں روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے گریز کیا جائے اور رات کے لیے اس کو مؤخر کر دیا جائے. جی بالکل اسی لیے چونکہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ رمضان کی حالت میں زیادہ استنشاق نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر پانی چلا جائے. جی میں ایک تو بہرحال وہ تو مبالغے کی بات ہے، جیسے اس کے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں اندر تک چلے جائیں. جی خاص طور سے شیخ ہمارے شیخ نے عزیز نے جو فرمایا کہ اس جو حدیث ہے روزے کی حالت میں وضو کے دوران آدمی کو مبالغے سے کلی کرنے میں یا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے منع کیا گیا ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ٹوتھ پیسٹ یا منجن میں عام طور سے اس کے اندر جو بو کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ حلق میں آدمی محسوس کرنے لگتا ہے، اور آدمی ممکن ہے کہ وہ لعاب دہن کے اندر منہ کے جو لعاب کے ساتھ اس میں مل جائے اور پھر وہ حلق کے نیچے چلا جائے. اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، جیسے ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ بہتر یہ ہے، احوط یہ ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو روز تراویح یعنی رات کے لیے مؤخر کر دیا جائے، افطار کے بعد کیا جائے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ سوال کا جواب واضح ہوگا، اور ہم بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں کے استعمال سے اجتناب کریں انشاءاللہ. تو دوستو یہ خیال رکھیے انشاءاللہ اگر مطلب مبالغہ یا احتیاطاً زیادہ یہ ہے کہ آپ رات میں کریں فجر سے پہلے، یعنی افطار کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے کریں، تو یہ آپ ہر طرح کی کنفیوژن سے محفوظ رہیں گے. شاید ایک اور کسی نے ہمارے جو بھائی ہیں خاص کر کے جو المجمع سے تعلق رکھتا ہے، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں خاص کر کے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں جب رمضان مہینہ آتا ہے تو الگ سے کیلنڈرز پواتے ہیں، اور خاص کر کے اس میں اوقات رہتا ہے، تو اس میں ایک وقت سحری کا ہوتا ہے الگ سے، سحری کا آخری وقت یہ ہے، یعنی فجر کا تو وقت ہے ہی ہے، الگ سے کہ ایک سحری کا وقت دیتے ہیں. یہ مطلب محسوس دلانے کے لیے کہ آپ یعنی سحری کا الگ وقت ہے، جب یہ وقت ہو جائے تو آپ کھانے پینے سے باز آ جائیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدایت الصوم و نہایت الصوم کے سلسلے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ روزے کی ابتدا کب سے کرنا ہے اور اختتام کب سے کرنا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام. اللہ تعالیٰ جی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ
صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے اور پھر روزے کو رات تک پورا کرو. یہاں ابتدا بتلا دی گئی ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر تک ہے, طلوع فجر صادق یعنی صبح صادق کے طلوع تک. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم, کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہری کے لیے اذان دیتے ہیں تو کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ کیا ہو جائے. عبداللہ بن مکتوم, اور عبداللہ بن مکتوم اس وقت اذان دیتے تھے جب تک کہ صبح نہیں ہو جاتی تھی. تو ایک معیار اس میں بتلا دیا گیا. تو ہمارے یہاں جو افطار و سحری کے لیے جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں یا جو جدول ترتیب دیا جاتا ہے اس میں اگر واقعی وہ وہی طلوع فجر تک یعنی فجر کا وقت بتلا دے کہ مطلب سحری کا وقت یہاں تک طلوع فجر ہے تک کا جو وقت ہے تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ابھی فجر کے طلوع میں وقت باقی ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی آدمی ایسا نقشہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی آپ رک جائیے یہاں تک سحری اس میں آپ کو میں 2 سیکنڈ رکوں گا. اس میں دیکھتے ہیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہے اور اذان فجر ہے اس میں کسی کسی کیلنڈر میں 7 منٹ کسی کسی کیلنڈر میں 10 منٹ کا وقت رہتا ہے یعنی 10 منٹ کا گیپ رہتا ہے. جی تو بالکل یہ غلط بات ہے کہ مطلب پھر اس کیلنڈر پہ اعتماد نہ کیا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے اس کیلنڈر میں طلوع فجر کا وقت یعنی اذان فجر کا وقت کب ہے. فجر کی جو اذان کا وقت ہے یا طلوع فجر کا جو وقت ہے وہ مانا جائے گا, وہ آخری حد مانی جائے گی. اس وقت تک آدمی سحری کھا سکتے ہیں. آپ زبردستی اس سے پہلے آدمی کو روک دینا کھانے پینا اس کے اوپر حرام کر دینا انتہائی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے کی کو حلال قرار دیا طلوع فجر تک اور آپ اس سے پہلے ہی لوگوں کو روک رہے ہیں تو گویا کہ آپ ایک طرح سے ایک دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو دوستو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سحری کا جو الگ وقت ہے اور اس میں فجر سے پہلے 10 منٹ کا وقت رہتا ہے 10 منٹ گیپ رہتا ہے. یہ گیپ نہیں ہے, آپ کھا سکتے ہیں. شیخ کے جو جوابات ہیں ان سے یہ پتہ چلا کہ آپ کھا سکتے ہیں جب تک کہ آپ فجر کی اذان نہ سن لیں یعنی فجر کی اذان سن کے آپ بالکل رک جائیں. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ انڈیا سے ایک سوال آیا. اکثر ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں انڈیا میں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو تو افطاری کا ناشتہ وغیرہ سامنے رکھتے ہیں اور اس میں گھر والے یا جتنے بھی ہو 10-15 بھی ہو اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو تو الگ سے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں یا ہاتھ نہ بھی اٹھاتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے. تو سوال یہ کہ جو میرے بھائی نے سوال کیا کیا یہ کوئی خاص وقت ہے دعا قبولیت کی یا جو رمضان کا پورا مہینہ ہے آپ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیں گے؟ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے عزیز گرامی نے بہت اچھا سوال کیا اور وہ غالباً فرما رہے تھے کہ یہ سوال ہندوستان سے وارد ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ مطلب کہ افطار کے وقت ہم لوگ جمع ہوتے ہیں یا افطاری دعوت کا کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں افطار پارٹی بناتے ہیں اس میں بھی عام طور سے دیکھا جاتا ہے جو ہمارے عزیز نے سوال کیا اور یہ معاشرے میں یہ چیز رائج ہے. تو اس میں کہ مطلب دعوت کا اہتمام ہوتا ہے دعوت افطار کا اور اس کے وقت یا تو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ کیسا ہے. یہ ہمارے عزیز کا سوال اس نے ہمارے عزیز نے سوال نقل کیا ہے اس آدمی نے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اجتماعی دعا یا انفرادی دعا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے سمجھتے ہیں بلکہ علماء نے اس کو بدعت قرار دیا. اجتماعی دعا تو بالکل بدعت قرار دیا ہے. بعض لوگوں نے انفرادی طور پر اگر دعا مانگتے ہیں تو میرے خیال میں ایک ضعیف حدیث آئی ہوئی ہے اس ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کی جو ہے دعائیں 3 اشخاص کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے. ان میں سے ایک دعوت الصائم حینما یفطر ہے یعنی روزے دار انسان کی دعا جب وہ افطار کر رہا ہو تو وہ یہ سمجھتے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو اس لیے انفرادی طور پر دعا کرتے ہیں. تو اگر انفرادی طور پر بلا ہاتھ اٹھائے بغیر یا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے تو کوئی مشکل مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر اس صحیح حدیث کو مد نظر رکھے صحیح حدیث میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد یعنی 3 اشخاص ایسے ہیں ثلاث دعوات مستجابات 3 آدمی کی دعائیں قابل قبول ہوتی ہے یا رد نہیں کی جاتی. ان میں سے دعوت الصائم ہے صرف دعوت الصائم کی بات آ رہی ہے روزے دار انسان کی دعا یعنی کسی وقت دعا کرے اور بلا شک رمضان کے پورا مہینہ قبولیت دعا کا یہ پورے رمضان کے پورے اوقات جو ہے قبولیت دعا کے اوقات ہیں. اس لیے
آدمی روزے دار انسان جب چاہے جس وقت چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قابل قبول ہوگی. سمجھ رہے؟ اگر افطار کے وقت بھی اگر آدمی فرداً دعا کر لیتا ہے تو کوئی مذاقی کی بات نہیں انشاءاللہ، لیکن اجتماعی دعا سے گریز کیا جائے اور پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ یہ بدعت اجتماعی دعا کرنا بدعت. البتہ عام طور پر آدمی افطار کے لیے بیٹھا ہوا اس وقت دعا کر رہا تو کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو شیخ آپ کی باتوں سے یہ سمجھ میں آئی، مطلب اگر روزے دار کسی بھی وقت دعا کرے انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی، اور اگر ان کو موقع مل جائے گھر پر بیٹھے ہوئے ناشتہ سامنے ابھی اسی وقت اس کو موقع مل رہا تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہی ایک خاص وقت ہے کہ اسی میں قبول ہوگی، باقی اوقات میں قبول نہیں. بالکل یہ بات جو ہمارے عزیز نے کہا کہ خاص یہ سمجھنا کہ اسی وقت دعا خالی قبول ہوتی ہے اس کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے، اور اللہ ہمارے دین نے ہمیں ہمارے ساتھ رعایت کی ہے، اور پھر ہمیں یہ عام پورا رمضان کا ہی پورا مہینہ قبولیت دعا کا اللہ کے رحم. اور دعوت الصائم اللہ کے رسول کے روزے دار انسان کی دعا مسترد اور ریجیکٹ نہیں کی جاتی ہے، تو آپ جب بھی چاہیں دعا کریں، اور اس وقت بھی اگر کرنا چاہیں تو کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ آپ نے مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب الحمدللہ آپ نے دیا ہے. شیخ کوئی جو ہمارے دینی بھائی ہے المجمع سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ اگر حالت صوم میں کسی کو احتلام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ معلوم ہو، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر احتلام ہو جائے، جس کو ہندی میں سپن دوست کہتے ہیں، اگر احتلام ہو جائے تو کیا وہ روزہ کو چھوڑ دیں یا رکھے؟ انہوں نے یہ سوال کیا. جی بہت اچھا سوال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے قرآن حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں. تو اگر کوئی آدمی، میں نے کہا کہ جیسے آج مسلمانوں کے اندر بے دینی عام ہے اور جہالت عام ہے، شریعت کے علم سے ناواقفیت عام ہے، اس لیے ضرورت، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم دین کو حاصل کیا جائے، علم دین کو سیکھا جائے، اور اس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے، اور اسی لیے یہ سلسلہ بھی قائم کیا ہے آپ نے یہ پروگرام. تو میرے بھائی مطلب جو ہے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں احتلام ان کو ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں. خواب کی حالت میں، نیند میں، حالت نیند میں اگر کسی جوان بالغ انسان کو احتلام ہوتا ہے، اور بالغ انسان کو احتلام ہوتا ہے، تو اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کہ اس میں ان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں. اس روزے دار جو محتلم ہے اس کا اپنا اختیار نہیں. روزے کی حالت میں ویسی آدمی رفع القلم عن ثلاث کہا گیا، مرفوع القلم ہوتا ہے، تو اور اس میں اس کا کوئی اختیاری نہیں، غیر اختیاری طور پر اس سے یہ چیز خارج ہو گئی ہے، تو اس سے اس کا روزہ جو ہے باطل نہیں ہوگا. جب ان کا اختیار ہو پایا جائے گا، اس کا ارادہ پایا جائے گا، اور اپنے بالقصد اگر وہ اپنی منی کو خارج کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تو وہ تو غلط ہے، تو روزہ ہی واسط ہو جائے گا، پھر روزے کی قضا کرنی پڑے گی. تو احتلام سے ہمارے بھائی یہ بات واضح ہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ فاسد نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. تو شیخ نے یہ فرمایا کہ 3 آدمیوں کو گناہ یہ مرفوع القلم ہے، تو عن النائم حتی یستیقظ، یعنی سونے والے تو آپ حالت نوم میں تھے، تو حالت نوم میں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کہے آپ قصدن کسی جگہ جان بوجھ کر کے یہ کرتے تو بالکل کہے اس سے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن نیند کی حالت میں آپ خواب کی حالت میں انشاءاللہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، بالکل آپ غسل کر کے اب نماز تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن ابھی وقت کی کمی ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، چونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے، ہو سکتا ہے ہم سے کچھ غلطیاں ہو جائے، انشاءاللہ جو ہم سے غلطیاں ہیں اگلے سیشن میں ہم ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. تو شیخ جاتے جاتے ہم اپنے ناظرین کو اور مشاہدین کو یہ بتلا دیں کہ انشاءاللہ یہ جو مسلسل یعنی یہ سیریز ہے مسلسل چلتا رہے گا انشاءاللہ رمضان مہینے میں. تو انشاءاللہ ہفتے میں 3 روز چلے گا. شیخ اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ. تو شیخ یہ ہوگا کہ اتوار ہم شروع کریں، سنڈے کو شروع کریں، ایک منگل کو، ٹیوزڈے کو شروع کریں، ایک جمعرات یعنی تھرسڈے کو شروع کرتے ہیں. ہفتے میں 3 دن. اور جو سعودی کی ٹائمنگ ہے شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 1:30 بجے میں شروع کر پروگرام. اگر ہم 1:30 بجے شروع کرتے ہیں سعودی ٹائم تو یہ ہندوستان کی ٹائم کے مطابق 4 بجے ہوگا، اور پاکستان کی ٹائم کے مطابق یہ 3:30 بجے ہوگا، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق یہ 4:30 بجے ہوگا. انشاءاللہ معقول وقت رہے گا آپ لوگوں اس وقت. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہم اپنے ناظرین اور مشاہدین سے بھی رخصت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیرت سے رکھے، اور انشاءاللہ جو میں نے کہا اتوار
منگل اور جمعرات یعنی سنڈے، ٹیوزڈے اور تھرسڈے آپ سعودی ٹائم 1:30 بجے ہمارے جو دعوی المجمع فیس بک اکاؤنٹ ہے آپ اس میں آ جانا. انشاءاللہ آپ کو ہفتے میں 3 روز لائیو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے متعلق اور صوم کے متعلق ہمیں اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.